تم نے حق کو بیان کرنا ہے اور کسی صورت میں اسے چھپانا نہیں. اتنی تاکیدات اللہ پاک نے لگائی ہیں حق کو بیان کرنے کے لیے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، جتنی بھی آپ کی شانیں ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ حق بیانی میں پہلے نمبر. آپ نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے، حق کو چھپایا نہیں، خواہ سامنے کوئی ہو. ایک مرتبہ آپ کے بھتیجے ہیں جناب حسنین خان صاحب، تو انہوں نے آپ سے کہا چچا جان اس وقت سارے لوگ آپ کے مخالف ہیں. توجہ فرمائیے، ہر طبقہ آپ نے اپنا مخالف بنا لیا، ہر کوئی آپ کا مخالف ہے. تو اگر باری باری سب سے دو ہاتھ کر لے تو اچھا نہیں. باری باری پہلے ایک نہ پھاڑ لو، پھر دوسرے، پہلے ایک پھر دوسرا، پہلے ایک پھر دوسرا. آپ نے فرمایا اچھا یہ نوجوان جو مشورہ دیں گے یہ سمجھتے ہیں یہ جڑا مشورہ اسی پہ دیں گے یہ زندگی کدی کسی بڑا بڑا مشورہ ہے. داڑیاں چٹیاں داڑیاں آ رہے ہیں سمجھ کو بھی کوئی نا انہیں تو بیچ بہ کے چٹے کر سکتے کی خیال یہی سمجھتے ہیں. وہ نہیں ڈیڈ ڈیڈ کی پتہ ہے. میں کہا ڈیڈ تین کی پتہ نہیں جڑے تو آج ڈیڈ تے یہ بھی اپنے ماں کو نہیں دیا جائے اور یہ نہیں سمجھتے کہ میں بڑا افلاطون ہوں ماؤ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب آپ اس جگہ تے آئے تو ہن ہاں پردے ہو سارے کے نہیں بلکہ اسی سارے وہ باقی جی بزرگ ہے گل ٹھیک کیا ہے. تو وہ کیا ہوا اٹ از نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. اب کیا پوچھتا ہے جب چڑیاں چوک گئی کھیت اب تو آہیں بھرتا ہے اور بڑی ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے کاش میرا والد آج میرے سامنے آئے تو میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں. پورے شریعت کے ذخیرے میں اسلام کے ذخیرے میں یہ بات میری توجہ سے سننا پورے شریعت کے ذخیرہ میں اور اسلام کے ذخیرہ میں جتنے فضائل کمالات اللہ رسول نے والدین کے بیان کی ہیں کسی کے بیان نہیں کسی کے بیان نہیں. دیکھیں نا نبی کا تو سٹیٹس ہی بہت اونچا سٹیٹس ہے نا. وہ تو اللہ کے بعد بڑا سٹیٹس جو ہے دوسرے نمبر کا وہ نبی کا ہے. لیکن نبی کے سٹیٹس کے بعد سب سے بڑی فضیلت قرآن نے بار بار جس کی بیان کی ہے وہ والدین. تو جنت لوڑی پھرنا کدی پڑھا تو لوڑتا پھرنا جنت کدی سمجھا لوڑی پھرنا جنت. وہ اللہ دے بندے جڑے گھر بیٹھے ہوں پڑھے ہی نہیں. یہی کہا کس نے کہا بلے شاہ آسمانی اڑیاں پھڑنا ہے تو جڑا گھر بیٹھا ہے وہ پھڑے ہی نہیں. وہ جس کو تو فقیر سمجھتا ہے مسکین سمجھتا ہے جس کو تو کم علم سمجھتا ہے اندھا کچھ نہیں پتہ کوئی نہیں کمان دا پتہ کوئی وہ جس کو تو اتنے جگہ لانا ہے تو منہ بڑھانا ہے اس کے قدموں میں رب نے جنت رکھی ہے. تو اٹھ کے ایک بار محبت سے اس کو دیکھ رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا ہے. نصوص قطعیہ کی بنیاد پر یہ شرف زمانے میں کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کو دیکھو باپ سمجھ کر یا مثلا آپ کا کوئی استاد ہو سکتا ہے فار ایگزامپل تو استاد کو استاد سمجھ کر دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا بہت بڑا ثواب مگر مقبول حج کا ثواب نہیں ہے. مقبول حج کا ثواب آپ کو اپنے والد کو دیکھنے سے ہی ملے گا جن تو سمجھو دی امیر دی کوئی نہیں وہ جی باپ فلان باپ باپ ہے وہ جیسا بھی ہے تیرا تو باپ ہے نا. اس باپ کے باپ ہونے کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. آپ کو میں نے پہلے بھی کئی بار یہ بات سنائی. آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سے آپ نے پوچھا کہ بھائی تعالیٰ اتنا میں نے مقام دیتے میں جو آنا مان جانا ہے جو آنا تو مان جانا ہے آخا دیدار کرا ہو جاتا ہے کلام کر ہو جاتا ہے منو سلوہ گھل آ جاتا ہے پڑا تو پتھرا تو پانی جاری کر ہو جاتا ہے جو آنا مولا کر چڑھ رہا ہے تو میں نے ایڈی اونچی شان دیتی ہے تو جنت سے میرا گواٹی کون ہے میرا ہمسایہ کون ہے. ہمسایہ کا بڑا مقام مرتبہ ہوتا ہے کی خیال کیونکہ گڈی ہوتے کھڑی کر کے جانا پورے گئی نہیں کسی کی گڈی نہیں چنگے چنگے بڑے بڑے عظیم لیبر ہمسائے ہیں بڑا بڑا شرف ہونا اللہ پہ گڈی ہوتے کھڑی کرنے کا پوری گلی کی گڈی نہ نکل سکے. تو پاکستان تو تسی سمجھ دیو وہ تو گلی بڑی ساری گلی ہوئے تاکہ پورا آنکھ میں بار ہونے تو ہے
ہوں انگلینڈ تو آیا پیسہ کوئی سو دے کے دفتر پہ پہ بیچارے نے کچھ کیتا تو کی کیتا ساتھی بڑی مائلج او اللہ دے بندے اس ایک مرلے نال تو آسمانات تے پڑ جڑی خدا دا خوف ہمسائے کی بڑی اہمیت ہے تو ہمسایا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ میرا جنت دے اندر میرا ہمسایا میرا نیبر کون ہے گوانی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او جڑا بازار ہے جو فقیر جا بندہ کسائی نہیں کچھ او کوشش کرتا ہوں کوئی دوہے بڑے حیران ہوئے وہ تو کوڑ گیا بچہ کہ دیکھ تسبیح پہ پڑھتا ہے وظیفہ پہ کرتا ہے حزب البار شریف ہے قرآن مجید ہے تو رات کا وظیفہ پہ کرتا ہے کی پہ کرتا ہے تو کوڑ گیا کوئی اس وظیفہ نہیں کیتا وہ آیا بس کوش دیتا سارے وقت تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے شام ہو گئی شام ہی اس تھوڑا جا کوش تھیلے چ پایا تو ٹر پہ موسیٰ علیہ السلام کہ میں تھوڑے نال جانے کدے گھر میرے گھر کیا کیوں پر ویسے ہی ذرا تھوڑا ویکھنا چاہنا کیویں رام دے بالکل بڑی گل آج تھوڑا جا بزرگ بندہ میرے گھر آ جائے تو بڑی گل وہ تو خیر گیا آگے جا کھانا شانا تیار کیتا تو وہ اپنی والدہ کو اٹھایا اٹھا کھانا کھوایا جسے کھانا کھوایا نا تو وہ والدہ نے گل کی تھی جو سمجھ کوئی نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر وہ تو نبی سب کو جان ہے نا مگر ظاہر کو سمجھ نہیں آئی بڑبڑائی والدہ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھا ہے تیری امی کی پیا دی اس نے کہا روزانہ جو میں کھانا کھوانا نا اپنی امی تو اے میں نہ دیئے کہ اللہ پاک تیرا جنت جو موسیٰ علیہ السلام دے نال گھر بنائے اے روزانہ میں نے دعا کرتی تو ہون میں تو پھر ہستا کیوں ہے میں تو مسکراندہ کیوں ہے تو اس آگے حضور مسکراندہ اس تو کہ ماں ہے ماں ہوتی اس نے پھر اتنی بڑی دعا کریں جتنی وہ زید بڑی ہو سکتی ہے پر کتھے میں تو کتھے اللہ دا نبی موسیٰ اور وہ بھی پیارا تے لاڈلا نبی کریم اللہ فرمانا نا اس نے مزاق نہ سمجھو کو لیا دیا رب پورا کر سکے میں تیرے پاس آیا ہی یہ دیکھنے کے لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیرا پڑوسی وہ بچر وہ قصائی ہے تو تو ماں کی دعا کو ہلکا نہ لے اللہ نے تجھے میرا پڑوسی بنا دیا میں تمہیں خوشخبری سنا تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس جس شخص کا ظاہراً اس کی کوئی نیکی تقوی پرہیزگاری نہیں لیکن آج جس طرح دنیا باقی سارے الٹے کام شروع کیتے الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق پھر ایک شمشیر سناتے اور پھر الٹی چال دیکھیں الٹی چلے گا کسی سے نہ چلے یہ جو الٹی چال ہے الٹی چال یہ ہے کہ باہر تم جنت تلاش کرتے ہو تمہارے گھر میں جنت موجود ہے جس کے ماں باپ زندگی ظاہراً میں موجود ہیں اس کے لیے باہر جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی جنت گھر میں ہے ہوں اگلا تیرا مزاج ہے جدھر کو ہر میرے لئے وہ عزت نہیں آتی تو ایک جنت جگہ جگہ تھوڑی دل نہ مننے گا اس گل آلی جانا مشکل برداشت کرنا یہی تو جنت ہے دل نہ مننے کی گل دل سے سٹا ہمارا ہوا پھرتا ہے دل کی تو کوئی گل کرنے والی ہے ہی نہیں نا دل سے پھر دل ہویا دل آ گیا ٹکڑی تے آ گیا دوڑے تے آ گیا کیلے تے آ گیا سیب تے آ گیا ماجد تے آ گیا اماں تے آ گیا توجہ نہیں فرمائی تجھے مگر دل اگر اچھی بات پہ آئے تو اسے قبول کر اگر دل اچھی بات نہ کہے تو اسے کہے دل تو میرا دل ہے اور قیامت میں تو مجھے کہے گا کہ میں نے مجبور تھوڑے کیا تھا تو نے کیوں یہ سوچا تھا میرے ساتھ یعنی اوئی دل ساڑھے تے سوال کرے گا کیوں سوچی آئی توجہ فرمائی آپ نے تو اس لیے میں عرض سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے حق بیان کیا اور وہ اپنے بھتیجے نے اس نے جو کہا تھا فرمایا کہ جدو تک میں چپ رہا سا وہ جڑی غلط گل ہے اس غلط گل تے میں بولاں گا نہیں تو میں اتنا دیر انتظار کی تو میں انتظار دی وجہ تو مجرم ہو گئے تو مجھے گل ٹھیک پہ کرنا ہے پر جدو ویکھ لیا تو بولنا میرے تو ضروری کیونکہ میں عالم ہوں توجہ نہیں فرمائی تو عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے علم کے مطابق کوئی غلط بات دیکھے تو اس کو روکے تو آپ کہنا سارے مخالف ہو گئے تو میں بات کو روکوں گا غلط بات نہ کہوں جتنی دیر سچ بات کو روکوں گا قرآن کی خلاف ورزی کروں گا تو پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ جناب سرکار اعلیٰ حضرت نے حق بیانی میں آپ کا ٹاپ کا نمبر آپ نے حق کو بیان کرنے میں
ہمیشہ اپنا پہلا نمبر قائم رکھا اور اسی پر گامزن اور جاری گزاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے ایک زمانے میں ایک ہستی ہے, بہت بڑا ان کا نام ہے, ان کا نام ہے حبیب الرحمان شیروانی. حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان شیروانی. مولانا شیروانی کا نام تسی آج کل سنے کوئی نہ سنے. مولانا شیروانی دے ہر پاسے کہاں آج کل چلتا پھرتا ہے نا, کوئی پتہ نہیں کیڑی دنیا جناب دے. اچھا مولانا یہ جو شیروانی کے جتنے نام ہیں وہ انہی سے نکلے کیونکہ ان کا نام بہت بڑا تھا. مولانا حبیب الرحمان شیروانی یہ سرکار اعلی حضرت کے زمانے کے بڑے لوگوں میں تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت شاہ لطف اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر. حضرت شاہ لطف اللہ خود بہت بڑے عالم ہیں, بہت ہی بڑے عالم ہیں. یعنی اتنے بڑے عالم کے علامہ شیروانی نے ان کے اوپر یعنی ان کی خوبیوں پر کتاب لکھی, ان کی صلاحیتوں پر اور ان کی اچھائیوں پر کتاب لکھی کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے. شاہ لطف اللہ رحمت اللہ. شاہ لطف اللہ کا نام تو سنے جی, کسے سنے تو کیسے کو نہیں سنے. پیر میر علی شاہ صاحب کا نام کسے سنے, کوئی ایسا ہے جس نہیں سنے؟ سارے سنے. پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف سارے سنے. پیر میر علی شاہ دے استادہ دا نام ہے لطف اللہ شاہ. کون سمجھ آئی؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے جس ہستی سے کتابیں پڑھی ان کا نام ہے لطف اللہ. تو حضرت پیر لطف اللہ پر کتاب لکھی حبیب الرحمان شیروانی نے. انہوں نے جو کتاب لکھی نا, اس کتاب کے اندر ان کے بارے میں لکھا, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, آپ کو یہ بات آپ کی بڑی قریب ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑے ممتاز مدرس ہیں اور عالم دین ہیں. یہ لکھا. مدرس کا معنی ہوتا ہے جو بڑی کتابیں ساری کتاب پڑھا سکے اس کو ممتاز مدرس بولتے ہیں. تو ممتاز مدرس ہیں, عالم دین ہیں. اور تیسری بات لکھی, لیکن تکفیر کسی کی نہیں کرتے. اتنی بھی خوبی لکھی, میں کسی بھی وہ کافر نہیں لاتا. توجہ نہیں فرمائی. آج کل جتنے بیان جاری ہوتے ہیں کسی بڑے مولوی نے, حضرت کو تو سارے مسلک والے مانتے تھے, سارے مسلک والے ان کا احترام کرتے. تو میں کہہ رہا ہوں سارے مسلک بھی سچی ہو گئے, حضرت بھی سچی ہو گئے. توجہ فرمائی کوئی نہیں. وہ سچی گل کرو, جن سارے منت جن سارے احترام کرن وہ بھی کبھی سچا ہو جی. جس کو جھوٹا بھی مان رہا ہے سچا بھی مان رہا ہے تو اس کا کرائٹیریا تو پھر آپ کے سامنے آ گیا. جو جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے سچ کو سچ کہتا ہے اس کی مخالفت نہیں ہوتی. ہمارے جتنے ائمہ آئے ہیں سرکار صحابہ پاک کا تو آپ کے سامنے ہے, لیکن جتنے ائمہ آئے چاروں ائمہ سب نے جیل کاٹی, سب نے جیل میں گھوڑے کھائے. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ کوڑے مارتے مارتے آپ کی روح پرواز کر گئی. اور قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا بادشاہ کہتا تھا میری مرضی کا فتویٰ دے, میری مرضی کا فتویٰ, جس کو ہم نے پوری دنیا امام اعظم مانتی ہے کیونکہ باقی سارے امام ہیں ان کے شاگرد. امام اعظم کا جنازہ جیل کی دیواروں کے اندر اٹھا, سارے مانتے تھے تو جیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے احترام کرتے تھے تو جیل میں جانے کا کیا مقصد تھا؟ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا. بادشاہ سے نے پوچھا کہ کی تیرے ایڈا غصہ کیوں امام صاحب؟ غصہ کیے انہوں نے جان میں نکلتی سی. آخری فتویٰ یہ لکھا کہ بادشاہ کا حکومت کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا, زبردستی قبضہ بھی کیتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا. وہ قبضہ قابل قبول. فتویٰ آخری فتویٰ بھی میرے کو ٹھوک کے گئے. اسی کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. امام مالک کا آپ کو پتہ ہے, امام مالک کو انہوں نے گدھے پہ سوار کیا, گدھے پر رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کو امام مدینہ بولتے ہیں. اور امام مالک کا یہ مقام ہے. عربوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے عربوں کا کیا مزاج ہے؟ امام مالک کی ٹوپی کو لوگ سامنے رکھ کے زیارت کرتے تھے. امام مالک کے پاؤں کی جرابیں اٹھا کر اپنے لیے بوسے کا ذریعہ سمجھنا علماء اپنے لیے سعادت سمجھتے. امام مالک سے بادشاہ بات کرنا چاہتا تو آپ بات نہیں کرتے تھے. یہ مقام ہے امام مالک کا.
بادشاہ وقت نے کہا مجھے حدیث سنا دو، فرمایا حدیث سنا دو، علم تیرے گھر آ کے نہیں آئے گا، علم کے پاس تمہیں آنا پڑے گا، میں علم کو ذلیل کروں۔ تو یہ ان امام مالک کو سزا دی گئی، ان کی بھویں کاٹ دی گئی، ان کی مونچھیں مبارک کاٹ دی گئی، سر کاٹ کے بال کاٹ دیے گئے، چہرے پر کالک باندھ دی گئی، گدھے پر بٹھا کے گھمایا گیا۔ ایڈی بڑی سزا کر دی لکھی بس بھی دنیا سمجھ کے لیے حق گل کرنے کو سو کی گل آپ مزاق سمجھتے ہو، اور پھر وہی یہ ہو کیا بات کرتے ہو؟ جو سچی اصلی لوگ تھے ان کی اصلی باتیں تو بتاتے نہیں ہو، اور یہ ننگ رنگ جھوٹ بولتا ہے مولوی تن سچی گل نہیں دسنی، تو سب تو بڑا جھوٹا آپ ہے جڑا سارا نال سورا کیتی کرنا۔ مولوی کی تو سچی گل ہے، امام مالک تو بڑا کیڑا مولوی ہے، ہے کو بڑا مولوی۔ یہ مجھے یاد کرانا امام مالک کی بات میں درمیان میں ایک بات آ کے وہ بتاتا چلوں گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان آئے دورے تھے، تو پاکستان دورے تھے آئے تھے، سڑک تے جا رہے سن تے لوگ بہت سارے لوگ جڑے نا استقبال واسطے کھڑے سن کہ بریلی شریف والے آ رہے تھے بڑے کھڑے سن تے وہ جڑے گڈی چلاندے سن نا پہ عالم انہاں جان پوچھ کے نا گڈی لے کے جا رہے سن تے ایک رستے کی استقبال دی جگہ آئی، انہوں پانی شانی چاشا پیش کی تھی حضرت نو، تو وہ جان پوچھ کے مجمع چھڑے تھے نا ایک دور کونے تے بندہ کھڑا ہے تے موٹے تے آئی حل سمجھ لو کی ہوتی بلا حل کڑی حل بائی دی ہے نا لکڑی دی، وہ موٹے تے بندہ انہوں دری ہوتی، وہ موٹے تے بابا جی حل دری ہے جتے اتھے کھڑے پڑا اتھے دار کے تو ویکھی جان وہ مولی صاحب سن آلے کہ استاد پہ چلان دے ہم گڈی انہوں دی، وہ گڈی دی بریک انہوں نے سامنے جا کے لائے، تو انہوں کو پوچھتے ہیں بابا جی یہ تھے کیوں آئے؟ وہ سا کہہ رہے سارے لوگ آئے تھے استقبال کرت، میں بھی آیا استقبال کرنا ہے۔ آخر او میرے عالم دین کر سنا در بھی حضور تاج الشریعہ نال بیٹھی اختر رضا خان صاحب، تے میں جان بوجھ کو انہوں نے واسطے پوچھیا وہ آدم، تو میں آخیا میں تسی او کدھا استقبال ہے کون ہے کیڑا آیا نہ پتا کہ انہوں نے کہا نا میں نے اپنے کسی پنڈ دے بندے دا نا سکتا نہیں ہوتا تو انہوں نے نام کی دسنا انہوں نے بڑا بڑا اچھا نا ہے میں نے کوئی نہیں ہوتا تاکہ میں تھی آئے کیوں اس نے کہا آیا اس تو اے جمعہ تے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جنہ دا سلام نے سے پڑھ دے سنے اس مولوی دا پوترا ہوں دے دے اے جمعہ تے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اعلان رضا جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اونا عالم دین نے حضرت تاج الشریعت عرض کی تھی حضور بیچے گئے پاکستان دے بنیاں دا ذوق تے آپ خود مسکرا کے فرمان لگے کمال ہے کہ میری پوری زندگی گزر گئی ہے آج تک اے میرا تعارف کسی اور ہی نہیں کرایا جڑا اس کرایا۔ آج لوگ آج تم کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کی بجائے سوا مصطفیٰ سے کہہ دینا یہ پڑھ لو، میں کہ بڑا اچھا کلام ہے پڑھ لو، پر جڑا مصطفیٰ جان رحمت کو قبولیت ہوئی ہے تو 40 باری بھی لکھ کے لے یا کسی جان نہیں کوئی نہیں، این تھاپیاں بنیا غیر پورے نہیں ہوتے وہ جو لکھی تھی تھاپیاں سمجھتے تھاپیاں سب بنیا غیر پورے نہیں۔ تو میرا بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کسی نے بھی حق بات کی ہے اور ہر ایک نے حق بات کی ہے، کوئی بڑا عالم اور امام ایسا ہوا نہیں جس نے حق بات نہ کی ہو، وہ بڑا بنا ہی تب جب اس نے حق بات کی، جتنی کسی نے حق اور سچ کی بات کی وہ اتنا بڑا عالم بنا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی نبر اللہ مرقدہ آپ کو پتا ہے اپنے بھی مخالفت کرتے ہیں پرائے بھی مخالفت کرتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ لکھا نا تو اعلیٰ حضرت ان کو اپنا جانتے تھے، جب انہوں نے شاہ لطف اللہ صاحب اب آپ اندازہ کریں جو پیر میرعلی شاہ صاحب کے استاد ہیں ان کا لیول تو آپ سمجھتے ہوں گے، اور جب پیر میرعلی شاہ صاحب کا بھی سان کو نہیں پتا وہ نہ لکھیا کی وہ نہ کیتا کی، اور اسی سمجھنا وہ شرینیاں لیندے ہیں تو لوگوں کے گھر جاتے اور اللہ کے بندے ہو کوئی انہوں کتاب کی دی پڑھو نا تو پتہ لگے وہ لکھ دے گی۔ تو پھر میرعلی شاہ صاحب نے ان کے استاد ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو تم کو لکھے اتنا تو ٹھیک ہے، عالم تو بہت پڑھے تھے مدرس بہت، لیکن اے جڑی تو گل لکھی ہے غلط تو گل لکھی، وہ تکفیر نہیں کرتے، اور یہ تو آپ نے بہت بڑا الزام لگا دیا ان پر کہ کسی کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے،
لیکن کافر کو کافر نہ کہنا اس سے بڑا گناہ ہے. کافر کو کافر کہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ بیٹھے سن تے ایک نہ قبیلے دے بندے آ. وہ قبیلے دے بندے بڑے پریشان سن. سرکار پاک نے انہوں نے چہرے دی پریشانی ویکھ کے فرمان لگے کی گل تسی بڑے پریشان ہو؟ انہاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت علی سرکار ساڈی ڈاچی گم ہو گئی. ڈاچی دا مطلب پتہ شیک ہے. ساڈی ڈاچی گم ہو گئی ہے تے ڈھونڈی بڑی ہے لمبی گوری بڑی قیمتی ڈاچی آئی ساڈے پورے قبیلے دا فخر آئی فلان آئی یہ ہے وہ اسی بڑے پریشان. سرکار نے فرمایا تسی تے ایتھے پریشان ہونا تے ڈاچی جتھے ہے نا وہ تواڈے تو زیادہ پریشان. وہ تواڈے تو لطف نہیں آیا گل بندیاں دی اگر بندے لوگ اگر بندیاں دی پریشانیاں او اللہ دے بندے انہاں تے ڈاچی دی پریشانی دا پتہ تے جنہاں ڈاچی دی پریشانی دا پتہ انہاں تیری میری پریشانی دا نہیں پتہ. عجیب گلاں کردا ہے. فرمایا ڈاچی پریشان ہے فلانی جگہ تے او جڑی فلانی وادی ہے نا اس تو باہر نکلو گے نا تے ایک جھاڑی ہے بڑی ساری اس جھاڑی تے کنڈے لگے وہ اتھوں لگن لگی ہے تو وہ دی نکیل مہار جڑی ہے نا اس کنڈے نال پھس گئی. وہ جھاڑی میں پھسی ہے تو وہ ترواندی بڑا ہے پر درخت بڑا مضبوط ہے تو اتھوں آ نہیں سکتی تے جاؤ جا کے لے آؤ. وہ بھی پریشان ہے. جدوں سرکار پاک نے ایک گل کیتی نا صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے منافق وچ بیٹھے رہنا توجہ نہیں تساں تے کدی نہیں کیتی میں تا کر دسنا تسی تے کردے ہی نہ ہو نا. میں ویسے تو انکا دسنا میں جتنے انج کردے ہو میں پتا نہیں. اللہ نے بندہ سامنے بیٹھا تو اس کو نہیں پتا تسی انج نہیں کردے. انہاں انج کیتا ایک دوجے ویکھ کی مطلب کی مطلب ہے سی اسی منافق اسی مسلمان کوئی نہیں سے تے معاذ اللہ ساڈا تے پتہ نہیں نہ لگدا بھائی نہ وچ پتہ لگنا تے نہ جاؤ ٹر جو تسی منافق مسلمان نہیں ہو. ساڈا پتہ نہیں نہ لگدا ایڈی دور دی خبراں بدل. اللہ پاک نے جبرائیل امین نو بھیجا فرمایا محبوب اے جڑے تیرے سامنے نہیں پیچھے اے ظاہری اسلام قبول کر کے پیچھے ہٹ گئے نے اے پکے منافق نے. اور اے جڑے پکے منافق نے انہاں واسطے ایڈا سخت عذاب ہے ایڈا کافراں دا بھی عذاب نہیں. سرکار پاک انہاں کو پوچھیا اسی تو بڑے پکے مومن انما اساں تے ایسا ایمان لے کے آیا تواڈے اگے کہ ویکھ لو اسی تے سرکار اگر کہ تواڈے کول نمازاں پڑھنے جو تسی آ تو فرمانے سرکار نے فرمایا اللہ پاک فرما دیتا ہے تسی لعنتی ہو تسی منافق ہو. اچھا اللہ پاک جے انہاں دے بارے فرمایا تو وہ چھپے آن پتہ بھی ایڈا کوئی نہ ظاہرن کام بھی سارے چنگے پہ کرتے ہیں نمازوں میں پہ پڑھتے ہیں سکوڑ بھی جتنی ساری ہو سکتی سے تو اللہ پاک انہاں دا پردہ نہ لاندہ تتان کی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں اللہ ہو کر کسی کی بات کو چھپاتا نہیں اس کی غلطی کو بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ اسے متاثر ہو جائے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے تکفیر اور منافق آکھنا اور جہنمی آکھنا تے اللہ دی سنت ہے تے جڑا منافق نو جہنمی نہ آکھے او بڑا عالم کتھوں ہو گیا. توجہ فرمائی تو اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ شرف کہ آپ نے حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا. وقت ختم ہو گیا ہے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا.